أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 152 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ النساء آیات 113 تا 115 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے. روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی موجود ہیں. قرآن اکیڈمی کراچی میں تعلیم حاصل کر رہے. آئیے انہیں خوش آمدید کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ لوگ؟ اچھا آج یہ بتائیے کہ آپ کو سلام کرنے کے بعد سب سے پہلے میں کیا سناتا ہوں؟ حدیث مبارک. ماشاءاللہ. جی ناظرین کرام بات کو آگے بڑھاتے اور ایک مبارک فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے رسوا فرما دے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ تعالیٰ اس قرآن حکیم کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائیں گے اور اس قرآن کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل و رسوا فرما دیں گے. یہ اصول ہم مسلمانوں کے لیے بیان ہوا خصوصاً کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں. قرآن کے ماننے والے جب قرآن کی مانیں گے تو انہیں عروج ملے گا اور اگر ترک کر دیں گے بھلا دیں گے تو پھر ذلت اور رسوائی ہوگی. ناظرین کرام یہ تجزیہ ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. مزید کچھ وضاحت کی ضرورت نہیں. آج امت کے زوال کی اہم ترین وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن حکیم کو بائی لارج چھوڑا ہوا ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور بصیرت القرآن بھی اسی کی ایک ہمارے لیے حقیقی سی کوشش ہے. لیکن اللہ اس کو بلندی عطا فرما دے اور اپنے ہاں مقبول فرما دے. آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ کرتے ہیں. سورۃ النساء آیات 113 تا 115 کا ترجمہ پیش خدمت ہے. ارشاد ہوا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت تو ان میں سے ایک جماعت تہیہ کر چکی تھی کہ وہ آپ کو راہ عدل سے ہٹا دے. وہ نہیں بہکا رہے مگر اپنے ہی آپ کو اور وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے آپ کو کچھ بھی. اور اللہ نے نازل فرمائی ہے آپ پر کتاب اور حکمت اور سکھایا آپ کو وہ کچھ جو آپ نہیں جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا فضل بہت ہی بڑا ہے. نہیں کوئی بھلائی ان کی اکثر سرگوشیوں میں
سوائے اس کے جو ترغیب دے صدقے یا نیکی یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی، اور جس نے یہ سب کیا اللہ کی رضا کے حصول کے لیے تو ان قریب ہم اسے شاندار بدلہ دیں گے۔ اور جو مخالفت کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد کہ واضح ہو چکی اس پر ہدایت، اور چلے اس راہ پر جو الگ ہے مؤمنوں کی راہ سے، تو ہم پھیر دیں گے اسے جدھر وہ خود پھرا ہے، اور ڈال دیں گے اسے جہنم میں، اور وہ لوٹنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیات 113 تا 115 کا۔ اب آئیے ترجمے کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور ساتھیوں سے پوچھتے ہیں کہ ترجمے کے بعد ہم کیا سمجھتے ہیں۔ جی عقیل بھائی، ربط آیات کو سمجھتے ہیں، ماشاءاللہ۔ جی ناظرین کرام، ربط آیات کیا ہے؟ گزشتہ آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی تعلق۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ بار بار کیوں بتاتے ہیں؟ اسے بار بار بتاتے ہیں کہ آپ کے ہی بتانے سے بہت سے لوگ بار بار ہمیں جوائن کرتے ہیں پروگرام میں، تو انہیں معلوم ہو کہ کس سیگمنٹ میں کیا بات ڈسکس ہوتی ہے۔ تو ربط آیات میں ہم پچھلی آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی تعلق سمجھتے ہیں۔ پہلی بات ربط آیات میں لکھی گئی ہے، گزشتہ آیت میں کسی بے گناہ پر الزام لگانے کی وعید تھی۔ کسی بے گناہ پر الزام لگانا عدل کے خلاف ہے نا، بے انصافی کی بات ہے، اس سے ڈرایا گیا تھا۔ یہ پچھلی آیات میں تھا۔ اب ربط کیا ہے؟ لکھا ہے آگے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عدل پر مبنی فیصلہ کرائے جانے کا ذکر ہے۔ رب سمجھ میں آ گیا؟ اب عدل کا فیصلہ ہو، اس کا ذکر ہے۔ پچھلی آیات میں عدل کے خلاف جو بات ہوتی ہے، بے انصافی کی جو بات ہوتی ہے، اس سے روکا گیا۔ اب عدل کا فیصلہ کرائے جانے پر توجہ دلائی گئی ہے۔ ناظرین کرام، ربط آیات کے بعد تعارف کا سیگمنٹ ہوتا ہے۔ آئیے ہم ساتھیوں سے پوچھتے ہیں کہ تعارف میں ہم کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ کون بتانا پسند کرے گا؟ جی سہیب۔ جن آیات کا مطالعہ کریں گے ان کا مختصر سا جائزہ۔ جن آیات کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ ان کی تشریح تو آتی ہے بعد میں، مگر ان کے مضامین کا مختصر جائزہ شروع میں آتا ہے، اس سے ہم کہتے ہیں تعارف۔ ماشاءاللہ، تعارف کے ذیل میں ناظرین کرام تین باتیں آج بھی موجود ہیں ہمارے سامنے۔ پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے فضل عظیم کا بیان، بڑا خوبصورت بیان، سمجھیں گے آگے چل کر انشاءاللہ۔ دوسری بات تعارف کے ذیل میں لکھی گئی ہے، منافقین کے باہمی مشوروں کی مذمت۔ یہ راتوں کو بیٹھ کر تنہائی میں مشورے کرتے تھے اور گناہ کے کاموں کے مشورے کرتے تھے، اس کی مذمت کی گئی۔ اس کے لیے لفظ آیا نجوا۔ کیا لفظ آیا ہے؟ نجوا۔ پہلے بھی ذکر آیا، آج بھی آئے گا، تشریح اس کی آگے چل کر دیں گے انشاءاللہ۔ آخری بات تعارف کے ذیل میں لکھی گئی ہے، اجماع امت حجت ہے۔ اجماع جمع ہو جانا، اتفاق ہو جانا، کنسنسس ہو جانا، یہ دینی اصطلاح ہے، آگے عرض کریں گے انشاءاللہ۔ اجماع امت حجت ہے۔ حجت کہتے ہیں دلیل کو، یعنی دلیل ہے دین کے معاملات کو سمجھنے میں۔ امت کا جن باتوں پر اجماع ہے ان کو بھی دلیل کے طور پر مانا جاتا ہے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا لازم ہوا کرتا ہے۔ تفصیل آگے بیان ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، تعارف کے بعد تجزیے کا سیگمنٹ ہوتا ہے، یہ میں بیان کر دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام، تجزیے سے مراد یہ ہے کہ ہر آیت میں کیا عنوان یا کیا ذیلی عنوان یا سب ٹاپک ڈسکشن میں آتا ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں ہر آیت کے حوالے سے اور تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ سورۃ النساء آیات 113 تا 115 کا تجزیہ، تین آیتیں آج ہم سمجھ لیں۔ سب سے پہلے النساء آیت نمبر 113 لکھا ہے تجزیے کے اعتبار سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا بیان اور احسان عظیم کا بیان، وہ تذکرہ آئے گا انشاءاللہ۔ پھر آیت نمبر 114 تنہائی کی سرگوشیوں کی پسندیدہ صورت کا بیان۔ تنہائی میں سرگوشیوں سے منع تو کیا گیا، لیکن کون سی سرگوشیاں تنہائی میں کی جا سکتی ہیں، علیحدگی میں کیا ڈسکشن ہو سکتا ہے، سرگوشی میں اکیلے میں بیٹھ کے کیا بات ہو سکتی ہے، اس کی پسندیدہ صورتیں کیا ہیں، وہ تین باتیں انشاءاللہ ہم آگے چل کر سمجھیں گے۔ اور آخری آیت آج کے مطالعے کے اعتبار سے ہے سورۃ النساء آیت نمبر 115، اجماع امت کے لیے قرآن سے دلیل۔ اجماع امت حجت ہے نا، دلیل ہے نا امت کے معاملات کے لیے، اس بات کی دلیل کہ اجماع امت دلیل ہے، قرآن سے دلیل پوچھیں گے، وہ آیت نمبر 115 میں بیان آئے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور تجزیے کا بیان مکمل ہوا۔ اب حسب معمول آگے چلتے ہیں اور ہر آیت کا ترجمہ اور پھر تشریح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ النساء آیت نمبر 113 ہے، رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 113 ہے، آئیے کرتے اس کا ترجمہ۔
ارشاد ہوا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت تو ان میں سے ایک جماعت تہیہ کر چکی تھی کہ وہ آپ کو راہ عدل سے ہٹا دے، وہ نہیں بہکا رہے مگر اپنے ہی آپ کو، اور وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے آپ کو کچھ بھی، اور اللہ نے نازل فرمائی ہے آپ پر کتاب اور حکمت اور سکھایا آپ کو وہ کچھ جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت ہی بڑا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 113 کا، اس میں کئی باتیں سمجھنے کے اعتبار سے آئیے چلتے ہیں اس آیت کی تشریح کی طرف۔ سب سے پہلی بات تشریح میں لکھی گئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر لکھا ہے چور کی حمایت کرنے والی جماعت کی غلط بیانی اور بے جا طرفداری کی مذمت۔ واقعہ پچھلی سے پچھلی نشست میں تھا، مگر پچھلی نشست میں آپ ہمارے ساتھ تھے تو ذکر آتا رہا کہ چوری کی تھی ایک شخص نے، تھا وہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان، بعد میں منافق بھی ہو گیا اور اس نے الزام لگایا تھا ایک یہودی پر۔ اب اس چور کے گھر والے اس کی طرفداری کر رہے ہیں، اور معاملہ جب نبی اکرم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں آ رہا ہے تو وہاں بھی کھڑے ہو کر اس کی بے جا طرفداری کر رہے ہیں، گویا لفاظی کر کے جھوٹ بول کر چاہتے ہیں کہ وہ بے گناہ ثابت ہو جائے۔ یہ جو سارا معاملہ ہوا اس پر اب رہنمائی ہے، چنانچہ دوبارہ یہ نقطہ پڑھ رہا ہوں تشریح کا۔ چور کی حمایت کرنے والی جماعت کی غلط بیانی اور بے جا طرفداری کی مذمت۔ اگلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے فضل کا بیان اس صورتحال سے بذریعہ وحی مطلع کر دیا گیا۔ اللہ نے وحی عطا فرما دی نبی اکرم علیہ السلام کو، اور وحی کے ذریعے مطلع فرما دیا کہ معاملہ کیا ہے، وہ یہودی بے گناہ ہے، اور یہ جو سارے کھڑے ہو کر حمایت کر رہے ہیں یہ جھوٹی حمایت کر رہے ہیں اس مجرم کی۔ اور معاملہ کیونکہ اب ایک مسلمان اور کافر کے درمیان آ گیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو عدل کا فیصلہ کرانے کے لیے اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے رہنمائی عطا بھی فرما دی۔ مزید آگے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قائل کرنے کی کوشش کرنے والوں کی اپنی ہی عاقبت خراب کرنے کا بیان۔ کیا مطلب؟ اے نبی علیہ السلام یہ لوگ آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے بلکہ یہ اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ جھوٹ بولنا اور بیجا حمایت کرنا اور الزام کسی اور پر لگا دینا، بہتان لگانا، کتنے گناہ شامل ہو گئے۔ یہ لوگ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں یہ گناہ کے کام کر کے، اے نبی علیہ السلام آپ کا کوئی نقصان یہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے فضل عظیم کا بیان۔ ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، قرآن نے فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل بہت ہی بڑا ہے۔ صرف فضل نہیں بلکہ عظیم، بہت 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 بڑا فضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ چنانچہ آگے لکھا ہے اسی فضل کے حوالے سے قرآن نے ایک بات کہی تھی، اس کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ تشریح میں لکھا ہے قرآن کریم اور حکمت عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن بھی عطا فرمایا اور حکمت بھی عطا فرمائی۔ حکمت سے ایک مراد دانائی کی باتیں بھی ہیں، اور حکمت سے مراد سنت رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن جیسی عظیم نعمت بھی عطا فرمائی اور حکمت بھی عطا فرمائی۔ مزید کیا ہے؟ تین باتیں عرض کر رہا ہوں ورنہ احسانات تو بہت سارے ہیں، تین باتوں کا ذکر ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا۔ اگلی بات لکھی ہے حفاظت قرآن، اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ سورہ ہجر آیت نمبر 9، سورہ ہجر آیت نمبر 9، اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ پھر تکمیل دین، اللہ کے رسول علیہ السلام پر آ کر دین کی تکمیل کا اعلان ہوا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا۔ اور پھر اگلا ختم نبوت جیسے احسانات عظیم عطا فرمائے۔ ختم نبوت رسول پاک علیہ السلام پر آ کر ہوئی، سورہ احزاب میں آیت نمبر 40-41 میں تفصیلات آئی ہیں۔ خاتم النبیین آپ کو قرار دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلی کسی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، قرآن کی لی۔ پہلے کسی رسول پر تکمیل دین کا اعلان نہیں ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ پہلے کسی نبی پر آ کر نبوت ختم نہیں ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گئی۔ تو یہ تین باتیں اور عرض کی گئیں، حفاظت قرآن، تکمیل دین، ختم نبوت جیسے احسانات عظیم عطا فرمائے رب کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ناظرین کرام اس کے بعد ایک مبارک فرمان، ایک مبارک حدیث نبی اکرم علیہ السلام کی ارشاد ہوا، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ صحیح مسلم کی روایت، طویل حدیث ہے، بہت طویل حدیث ہے، اس کا ایک حصہ جوامع الکلم، اس کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ جامع کی جمع جوامع، کمپریہنسو، اور کلام کی جمع کلم، کتنا خوبصورت لفظ ہے نا عربی میں۔ جوامع الکلم، the most comprehensive speech، یہ فرمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو جب آپ فیصلے بھی فرماتے تھے تو وہ بھی فیصلے جامع ہوتے تھے، آپ نے جو ہدایات عطا فرمائی وہ بھی جامع ہیں، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے، یہ بھی اللہ کا خاص فضل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں 3 4 چھوٹے چھوٹے جملے ملتے ہیں، لیکن دریا کو کوزے میں بند کرنے والی مثال سے بڑی مثال ہوتی ہے کہ بڑی حکمت اور دانائی کی باتیں چند الفاظ میں آپ کی زبان رسالت سے ادا ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ کسی درجے میں تشریح کا بیان مکمل ہوا سورۃ النساء آیت نمبر 113 کے حوالے سے۔ آگے بڑھتے ہیں، سورۃ النساء آیت نمبر 114 کا بیان شروع کرتے ہیں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ سورۃ النساء آیت نمبر 114 ہے، آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا، نہیں کوئی بھلائی ان کی اکثر سرگوشیوں میں سوائے اس کے جو ترغیب دے صدقے یا نیکی یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی، اور جس نے یہ سب کیا اللہ کی رضا کے حصول کے لیے تو ان قریب ہم اسے شاندار بدلہ دیں گے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 114 کا۔ آئیے بات کو آگے بڑھائیں اور اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تشریح میں لکھا گیا ہے منافقین کی منفی سرگرمیوں کا بیان، منافقین کی منفی سرگرمیوں کا بیان۔ ناظرین کرام، ایک سبق ہم اپنا دہرا لیتے ہیں۔ سورۃ النساء میں اہل کتاب کا بھی بیان آیا ہے، سورۃ النساء میں سچے ایمان والوں کا بیان بھی آیا ہے، اور سورۃ النساء میں ایمان کے جھوٹے دعوے دار منافقین کا بیان بھی آیا ہے۔ اور یہ بیان سچے ایمان والے اور یہ جھوٹے دعوے دار منافقین، ان کا بیان ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور الفاظ بتا دیتے ہیں کہ کس وقت کس کے حوالے سے تذکرہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ یہاں تشریح میں پہلے ہی لکھ دیا گیا کہ منافقین کی منفی سرگرمیوں کا بیان۔ اگلی بات، ایک لفظ آیا تھا نجوا، یہ پہلے بھی ہماری گفتگو میں آ چکا ہے، آج پھر آ گیا، پھر سمجھ لیتے ہیں۔ نجواہم، ان کا نجوا، یہ نجوا کا لفظ آیا تھا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لکھا ہے نجوا سرگوشی یا کانا پھوسی کرنا، کانا پھوسی، کان میں ذرا چھپ چھپ کر بات کرنا کسی سے۔ ہوتا کب ہے یہ؟ بہت سارے لوگ موجود ہوں، 2 4 ذرا کنی کترا کر الگ بیٹھیں اور پھر شروع ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین یہ حرکت کرتے تھے، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ کسی اجتماعیت کو تباہ کرنے کے لیے 15 لوگ بیٹھے، 20 لوگ بیٹھے، 50 لوگ بیٹھے، 2 الگ بیٹھ کے ان کے ہی سامنے پتہ نہیں کیا گپ شپ کر رہے ہیں، کانا پھوسی کر رہے ہیں، تو نفسیاتی طور پر پریشانی ہوگی، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ حرکتیں منافقین کرتے تھے۔ تو نجوا کا لفظ آیا، نجوا کا مطلب ہے سرگوشی، یعنی تنہائی میں رازداری میں بات کرنا، یا کانا پھوسی کرنا، کسی کے کان میں الگ سے بیٹھ کر اس کے کان میں بات کرنا اور اس کی اپنے کان میں سننا، یہ ہے نجوا۔ لکھا ہے مراد وہ خفیہ مشورے ہیں جو منافقین مسلمانوں کے خلاف آپس میں کرتے تھے، مراد وہ خفیہ مشورے ہیں جو منافقین مسلمانوں کے خلاف آپس میں کرتے تھے، یہ ہے جو ان کو روکا جا رہا ہے۔ ایک بات اس آیت کے ذیل میں اور سمجھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے منافقین کے باہمی مشورے اور تدبیریں محض دنیاوی اور وقتی منافع کے لیے ہیں جو خیر سے خالی ہیں، یعنی اول تو سازشیں کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے مشوروں میں کوئی خیر شامل نہیں ہے۔ ناظرین کرام، کچھ مشورے ایسے ہوں گے، کچھ سرگوشیاں ایسی ہوں گی جن میں خیر شامل ہے، وہ اس آیت میں بیان ہوئی ہے باتیں، لیکن انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں گے وقفے کے بعد۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ النساء آیات 113 تا 115 کا۔ بریک سے پہلے آیت نمبر 114 کا بیان شروع ہوا تھا، منافقین کی سرگوشیوں کا ذکر تھا جو کہ غلط ہیں، اور یہ تنہائی میں بیٹھ کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور مشورے کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمانے کہ ان کے ان مشوروں میں کوئی خیر نہیں، یہ دنیا پرست لوگ مسلمانوں کی اجتماعیت کو نقصان پہنچانے کے لیے جو سازشیں کرتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کے مشورے کرتے ہیں، نجوا کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، ان میں کوئی خیر نہیں۔ ہاں، آیت میں یہ بتایا گیا کہ خیر کہاں ہے، کن سرگوشیوں میں ہے، اس حوالے سے اب آئیے تشریح کو آگے بڑھاتے ہیں۔ لکھا ہے تشریح کے ذیل میں اگلا نقطہ، 3 چیزوں کے لیے باہمی مشورے کرنے کی اجازت دی گئی۔ علیحدگی میں، تنہائی میں کوئی مشورہ کرنا ہو، علیحدگی میں بیٹھ کر کوئی بات کرنا ہو، تو 3 کاموں کے لیے اجازت دی گئی اس مقام پر۔ وہ 3 کام کیا ہیں؟ نمبر 1، صدقہ اور خیرات دینے کی ترغیب۔ نمبر 2، نیکی کا حکم اور اس کی ترغیب دینا۔ نمبر 3، لوگوں کے درمیان صلح کرانا۔ یہ 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟
صدقہ اور خیرات دینے کی ترغیب. کیا مطلب؟ مجھے کسی کے حالات کا علم ہوا، کمزور ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، تو میں کسی ایسے کو اگر میں خود کر لوں تو بہت اچھی بات، اگر نہیں تو میں اگر کسی کو جانتا تو اس کے بعد جا کر تنہائی میں بتا دوں کہ فلاں ضرورت مند ہے، اس کی مدد کرنی ہے، یا تو آپ خود کر لو یا میرے ذریعے کر لو. یہ تو تنہائی میں ہوگا، یہ نہیں پورے محلے کے سامنے بھائی صاحب یہ جو بڑے ضرورت مند آدمی ان کی مدد کی جائے، یہ مناسب تو نہیں ہے. تنہائی میں صدقہ خیرات کی ترغیب. مسئلہ سمجھ آ گیا؟ دوسری بات، نیکی کا حکم اور اس کی ترغیب دینا. ایک آدمی نماز میں کوتاہی کر رہا ہے، اب پورے محلے کے سامنے کھڑے ہو کر نہیں کہ بھائی تم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو، نہیں، تنہائی میں جا کر اس کو سمجھانا. نیکی کی ترغیب بھی آ سکتی ہے. اچھا، گناہ سے بچنا بھی تو نیکی کا کام ہے نا، گناہ کو چھوڑنا بھی تو نیکی ہے. کسی میں کوئی برائی دیکھیں تو تنہائی میں اس کو سمجھایا جائے، تنہائی میں اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے. دو باتیں ہو گئیں. تیسری بات، لوگوں کے درمیان صلح کرانا. لوگوں کے درمیان کھٹ پٹ ہو جاتی ہے تو پورے محلے کے سامنے کھڑے ہو کر ڈانٹ کر صلح نہیں کرائی جائے، بلکہ ایک کے پاس جا کر اس کو سمجھایا جائے، دوسرے کے پاس جا کر دوسرے کو سمجھایا جائے، اور پھر ان کو ملانے کی اور ملاپ کرانے کی کوشش کرنا. یہ سرگوشیاں ہیں، یہ تنہائی میں ہیں، یہ علیحدگی میں ہیں معاملات، یہ پسندیدہ ہیں. صدقہ خیرات کی ترغیب کرنا یا نیکی کا حکم دینا اور اس کی ترغیب دینا یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرنا، یہ پسندیدہ اعمال ہیں جن کے لیے سرگوشیاں بھی کی جا سکتی ہیں، تنہائی میں مشورے بھی کیے جا سکتے ہیں، تنہائی میں گفتگو بھی کی جا سکتی ہے. یہ پسندیدہ بات ہے. ناظرین کرام، اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں آخری نقطہ ہے، لکھا ہے نیکیوں کو اخلاص اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنے پر شاندار اجر کا وعدہ ہے. ابتغاء مرضات اللہ، میں کسی کو نیکی کی دعوت دوں تو اللہ کی رضا کے لیے. ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کا حصول پیش نظر ہو. میں کسی کی مدد کے لیے کسی کو کہوں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے. میں دو افراد کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کروں تو محض اللہ کی رضا کے لیے. جب یہ نیت خالص ہوگی اور یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوگا فقط، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائیں گے. اللہ ہمیں اس اجر عظیم کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ النساء آیت نمبر 115 ہے، آئیے اس کا مطالعہ شروع کریں. رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سورۃ النساء آیت نمبر 115 ہے، آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ. ارشاد ہوا، اور جو مخالفت کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد کہ واضح ہو چکی اس پر ہدایت، اور چلے اس راہ پر جو الگ ہے مؤمنوں کی راہ سے، تو ہم پھیر دیں گے اسے جدھر وہ خود پھرا ہے، اور ڈال دیں گے اسے جہنم میں، اور وہ لوٹنے کی بہت ہی بری جگہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین. ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 115 کا. اس میں چند باتیں بہت تفصیل طلب ہیں، آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلی بات تشریح میں آپ دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہے مشاققت، دشمنی، ضد اور عناد کو کہتے ہیں. لفظ آیت وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، يُشَاقِقِ الرَّسُولَ میں لفظ مشاققت ذرا مشکل ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے اس کے معنی لکھ دیے گئے. مشاققت کے معنی کیا ہے؟ دشمنی، ضد اور عناد کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ذہن میں رکھیے گا وہ جو واقعہ تھا نا چوری والا، یہ اسی کے تسلسل میں آیت آ رہی ہے، ذہن میں رکھیے گا. آیت میں منافق چور کا بیان ہے، آیت میں منافق چور کا بیان ہے. یاد آیا وہی چوری والا واقعہ؟ اب وہ کون تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا کس کے حق میں؟ یہودی کے حق میں، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے پھر گیا. چنانچہ اگلا جملہ تشریح کا اسی تسلسل میں لکھا ہے، منافق چور اپنے خلاف فیصلہ ملنے پر مشرکین مکہ کے پاس چلا گیا اور کھلم کھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی. یہ ہے اس منافق چور کا انجام. کل کو کلمہ گو تھا مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ مانا تو چلا گیا کفر کی طرف گویا. اس کو ہم پہلے کہہ رہے تھے منافق چور، اور جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے واضح فیصلے کا انکار ہی کر دے تو اسلام نام کا بھی باقی نہیں رہے گا. چنانچہ لکھا ہے آگے، منافق چور اپنے خلاف فیصلہ ملنے پر مشرکین مکہ کے پاس چلا گیا اور کھلم کھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی. اس کے بعد اہم بات، بہت بڑا جرم ہے یہ، اور اس کے حوالے سے وعیدوں کا بیان ہے اگلے نکات میں جو تشریح میں ہمارے سامنے ہیں. آگے لکھا ہے تشریح میں، دو چیزوں کا جرم عظیم اور جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہونا بیان کیا گیا ہے. دو چیزوں کا جرم عظیم اور جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہونا بیان کیا گیا ہے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ پہلی بات،
ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کفر اور وبال عظیم ہے۔ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کفر اور وبال عظیم ہے۔ یہاں کیا ہدایت واضح ہو گئی؟ فیصلہ آ گیا، اور فیصلہ عدل پر مبنی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ السلام اس فیصلے کے واضح ہو جانے کے باوجود مخالفت، اب یہ کفر ہے اور وبال عظیم ہے جو اس شخص کو ملے گا۔ دوسری بات لکھی ہے، مؤمنین کے متفقہ فیصلے کو رد کر کے الگ روش اختیار کرنا۔ مؤمنین کے متفقہ فیصلے کو رد کر کے الگ روش اختیار کرنا، کیونکہ قرآن نے یہاں پر کہا اور وہ ہٹ جائے اہل ایمان کے راستے سے، ہٹ جائے اہل ایمان کے راستے سے۔ ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ دینا یہ بھی کفر کا ذریعہ بن جائے گا، یہ بھی وبال بن جائے گا اس بندے کے لیے جو ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس ایمان والوں کے راستے کو کیا کہا جاتا ہے، یہ اگلی تشریح کے اگلے نکات میں ہم سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لکھا ہے اجماع امت کو اس آیت میں مؤمنوں کا راستہ کہا گیا ہے، سبیل المؤمنین ایمان والوں کا راستہ، اس کو اجماع امت کہا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اسلاف نے اس آیت کے ذیل میں یہی بات بیان کی کہ اجماع امت کو اس آیت میں مؤمنوں کا راستہ کہا گیا ہے۔ ناظرین کرام، بہت سے اسٹوڈنٹس بھی ہمارے پروگرام کو یقیناً دیکھ رہے ہوں گے۔ ہمارے اسلامک اسٹڈیز میں ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ اسلامک سورسز آف نالج، یہ اسلامک سورسز آف لا کون کون سی ہیں؟ قرآن بھی ہے، سنت بھی ہے، اور اجماع بھی اس میں شامل ہے، اور قیاس بھی اس میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، یاد آ رہا ہے؟ ناظرین کرام، انگلش میں بھی ہمارے اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں اور اردو میں بھی اسلامیات پڑھتے ہیں، تو قرآن، سنت، اجماع، قیاس، یہ اسلامی شریعت میں، اسلامی معلومات میں، اسلامی قوانین میں چار بنیادی سورسز ہیں، چار بنیادی مآخذ ہیں: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ یہاں کس کی دلیل آ رہی ہے؟ اجماع کی دلیل آ رہی ہے۔ آگے لکھا ہے کسی بھی دور میں فقہا کی اکثریت کا کسی رائے پر متفق ہونا اجماع کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ سارے کے سارے مسلمان بیٹھ کے فیصلے کریں گے، ایسا نہیں۔ دینی معاملے میں رائے اور دینی معاملے میں فیصلہ کرنے والے کون ہوں گے؟ جو دین کا علم رکھتے ہوں گے، جن کو ہم فقہا کہتے ہیں۔ تو ان کی عظیم اکثریت یا ان کی اکثریت کسی معاملے پر اتفاق کر لے، اور ظاہری بات ہے کسی نئے معاملے پر مسئلہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، جو بات تو قرآن سے بالکل واضح ہے، جو بات تو سنت رسول سے بالکل واضح صلی اللہ علیہ وسلم، تو آگے اجماع کی ضرورت ہی نہیں۔ نئے معاملات 14 صدیوں میں پیش آتے رہے، آج بھی کوئی ایسے معاملات اٹھیں گے، اس پر جب فقہا کی اکثریت کا اتفاق ہو جائے تو ایسا معاملہ کیا کہلاتا ہے؟ اجماع امت کا، اور اجماع امت کو فالو کرنا ہوتا ہے، ورنہ گمراہی ہوگی۔ اس لیے آگے لکھا ہے نقطے میں، مسلمانوں کی متفقہ باتوں کی مخالفت کی روش اختیار کرنا گمراہی ہے۔ جیسے کہ کہا جو مسلمانوں کے راستے سے ہٹے گا تو جدھر پھرے گا ادھر ہی پھیر دیں گے گمراہی کی طرف، اور جہنم میں ڈال دیں گے اس کو۔ چنانچہ اگلی بات بھی لکھی ہے اسی کے تسلسل میں، جس قدر مخالفت بڑھے گی اسی قدر گمراہی میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو جو جانتے بوجھتے ہٹے اور مسلمانوں کی اجماعی معاملات سے ہٹے تو وہ بڑھتا چلا جائے گا گمراہی میں، اور بالآخر کہاں ڈالا جائے گا؟ جہنم میں۔ اس کا ذکر ہے آگے آخری نقطے میں، بالآخر ایسی روش کا انجام جہنم ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات سورۃ النساء آیات 113، 114 اور 115 کا بیان مکمل ہوا۔ اب وقت ہے ہمارے نوجوان ساتھیوں کے لیے سوالات کا، آئیے ان سے دریافت کرتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا سوال جی سہیب۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ ذکر آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت اور کتاب عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے، تو حکمت سے کیا مراد ہے، اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ حکمت سے کیا مراد ہے اس کی تھوڑی وضاحت کر دیجئے۔ سوال ناظرین کرام کچھ کے ذہن میں آیا ہوگا، یہ سوال تو پہلے بھی کبھی آیا ہوگا، تو ہم جواب دیں گے کہ ہاں پہلے بھی آیا تھا، سورۃ البقرہ میں ہم نے بیان کیا تھا اور بھی مقامات پر بیان کیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے پھر بیان فرما دیا۔ تو اگر پھر سوال آ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم علیہ السلام کو کتاب بھی عطا فرمائی اور حکمت بھی عطا فرمائی، اس سے حکمت سے کیا مراد ہے؟ ایک سادہ سی بات، کتاب سے مراد قرآن حکیم اور حکمت سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اسلاف کی رائے ہے، اور سورۃ الاحزاب کے شروع میں اس کی طرف اشارہ بھی ہے۔ تو ایک بات کتاب سے مراد قرآن حکیم اور حکمت سے مراد سنت رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات ہو گئی۔ دوسری وضاحت یہ کی گئی کتاب سے مراد احکامات ہیں،
کتاب سے مراد احکامات. کیوں؟ قرآن کریم میں احکامات کی فرضیت کے بیان کرنے کے لیے کتبہ کتبہ کے الفاظ آتے ہیں. روزے والی آیت ہے نا، کتبہ علیکم الصیام، البقرہ 183، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا. تو کتبہ کتبہ سے کتاب، احکامات کا مجموعہ، ایک مراد یہ بھی ہے. اور قرآن میں احکامات عطا کیے گئے. تو پھر حکمت سے مراد احکامات کی حکمت. احکامات میں ہڈن وزڈم کیا ہے؟ ہم نماز ادا کرتے ہیں تو اس کے پیچھے مقاصد اور حکمتیں کیا ہیں؟ ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کے پیچھے مقاصد اور حکمتیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے احکامات بھی بتائے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے احکامات کے ثواب بھی بیان کیے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے احکامات کی حکمت اور وزڈم اور دانائی بھی بیان فرمائی ہے. تو ایک رائے یہ بھی ہے کہ کتاب سے مراد احکامات ہیں، اور حکمت سے مراد ان احکامات میں جو پوشیدہ حکمت کی باتیں ہیں، دانائی کی باتیں ہیں، مقاصد ہیں، وزڈم ہے، وہ بھی اس سے مراد لی گئی ہے. ٹھیک ہے جی، عقیل آپ کا سوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 114 میں صلح کے بارے میں آیا ہے. تو آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ پرائے لوگوں کے درمیان میں ان کے معاملات میں انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے. تو یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بالکل ناظرین کرام، بڑا اہم سوال ہے، معاشرتی مسئلہ بھی ہے اور عملی مسئلہ ہے. کیا کہ ہم نے تو سنا کہ تنہائی میں اگر کچھ کام کرنے ہوں، سرگوشیاں کرنی ہو، تو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی سرگوشی بھی کرنی چاہیے. جبکہ ہمیں معاشرے میں کہا جاتا ہے میاں اپنے کام سے کام رکھو، پرائے معاملے میں نہ پڑو، بہت تمہیں شوق ہے، جاؤ اپنے کام سے کام رکھو، ہمیں لڑنے دو. لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں لڑنے دو، اپنے کام سے کام رکھو. ٹھیک ہے، تو ناظرین کرام یہ تو مسئلہ ٹیڑھا ہو گیا، یہ تو سننا پڑے گا، اور یہ تو ہوتا ہے معاشرے میں. اب ہم کیا کریں؟ نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عمل جو نفل نماز اور روزے اور صدقے سے زیادہ قیمتی ہے، وہ عمل، ترمذی کی روایت، جو نفل نماز، روزے اور صدقے سے زیادہ قیمتی ہے، وہ 2 افراد میں صلح کرا دینا ہے. قرآن نے بتایا سورہ حجرات میں کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، بس تم اپنے 2 بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو. تو ہم بہرحال دوسرے کو سمجھائیں گے بھائی اللہ نے بھی حکم دیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی حکم دیا. لوگ کہتے ہیں سر وہ اس وقت تو ایسے لڑ رہے ہوتے کہ سننے کو تیار نہیں ہوتے. تو آپ کی میری نہیں سنیں گے، لیکن کہیں اللہ کی تو سن لو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تو سن لو، تو شاید وہ سننے پر آمادہ ہو جائیں. تو ہمیں تو حتی الامکان، اور پرائے نہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں. یہ کیا پرائے کی ہم نے رٹ لگا رکھی، ان لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ہمارے اپنے مسلمان بھائی ہیں. ہمیں حتی الامکان اپنے فرض کو ادا کرنا چاہیے. اللہ ہمیں اسی کی توفیق عطا فرمائے. جی کاظم بھائی، آپ کا کیا سوال ہے؟ ہمارے معاشرے میں آج اہل مذاہب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کسی بات پر متفق نہیں ہوتے، ان میں اتفاق نہیں ہو سکتا. اگر اس تھیوری کو صحیح مان لیں تو پھر اجماع کا محل کیا بنے گا؟ یعنی پھر تو اجماع متروک ہو جائے گا، اور ہو ہی نہیں سکے گا شاید. یہ تو اجماع ہو نہیں سکتا. تو صحیح. پھر کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ کیسے دیکھیں؟ ناظرین بڑا ٹیکنیکل سوال آیا، اور کاظم صاحب کچھ ٹیکنیکل کام بھی کرتے ہیں دینی اعتبار سے، اس لیے ٹیکنیکل انداز میں انہوں نے سوال کیا کہ ہمارے تو بہت سارے مواقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ اختلاف نظر آتا ہے، پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو جمع ہو ہی نہیں سکتے. تو کیا آج کے دور میں ایسا ممکن بھی ہے کہ جمع ہو سکے؟ تو ہم عرض کریں گے پہلے سادہ بات، پھر اجماع کی بات. سادہ سی بات، بہت سارے ضمنی معاملات میں اختلافات کا ہونا یہ حسن بھی ہوتا ہے. ہم سب بیٹھے نا یہاں پر، ہم سب کی 2 آنکھیں، 2 کان ہیں، 1 ناک ہے، 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن کیا ہم سب کے چہرے ایک جیسے ہیں؟ نہیں. ہم سب کا لہجہ ایک جیسا ہے؟ ہم سب کا انٹلیکچوئل لیول ایک جیسا ہے؟ نہیں. یہ اختلاف تو آ گیا نا. اس سب کے باوجود ہم بیٹھے ہیں یہاں پر، ہم آپ سے کچھ سیکھتے ہیں، آپ کے سوالات سے کچھ آپ ہم سے سیکھتے ہیں. اسی طرح اہل علم میں کچھ ضمنی معاملات کے اندر اختلاف علمی دلائل کی بنیاد پر ہونا کوئی حرج کی بات نہیں ہے. رہا یہ سوال کہ کہیں اتفاق بھی ہے، بالکل اتفاق ہے. بتائیے کون سے صاحب علم نے کہا کہ جھوٹ بولنا درست ہے؟ کس نے کہا غیبت کرنا درست ہے؟ کس نے کہا کہ خیانت کرنا درست ہے؟ کس نے کہا کہ ماں باپ کا دل دکھانا درست ہے؟ کس نے کہا کہ حرام کھانا جو ہے وہ درست ہے؟ کس نے کہا کہ نماز ترک کرنا درست ہے؟ کس نے کہا کہ بے حیائی جو ہے وہ درست ہے؟ کہا کسی نے؟ ایسے ہزاروں معاملات، اگر ہم پورا ایک پروگرام اس پر کر لیں تو بیان مکمل نہیں ہوگا، پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا. یہ تو سادہ بات ہو گئی. اب آئیے اجماع. یہ میں نے عرض کیا تھا کہ اجماع کا معاملہ کہاں آئے گا؟ جب کچھ نئی صورتحال ڈیولپ ہوگی. 14 صدیوں میں ہوتی رہی اور امت کے فقہا کا اجماع بھی ہوتا رہا. دور حاضر میں 2 مثالیں لے لیتے، ایک عقیدے کے تعلق سے، ایک عملی معاملات کے ضمن میں یا ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے. عقیدے کے تعلق سے ہم سب کا یقین ہے ختم نبوت پر،
بات واضح ہو رہی؟ اور ایک مسئلہ وہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کا کلوننگ سنا ہے نا، وہ ڈولی ناظرین کرام آپ کو یاد ہوگا وہ شیپ ڈولی وہ بنائی گئی اور وہ 2 سال میں بوڑھی بھی ہو گئی، تو ابھی تو وہ پروسیس چل رہا ہے نا، لیکن ایک حرکت کی گئی، کیا ہیومن کلوننگ کی جا سکتی ہے، انسانوں کی کلوننگ کی جا سکتی ہے، آپ کی کاپی میری کاپی آپ کی کاپی، استغفر اللہ، اس پر بھی علماء نے ڈیبیٹ کی۔ تو ایسے جدید معاملات پر مسائل پر ڈسکشن ہوتا ہے علماء کا، پھر ایک رائے قائم ہوتی ہے، اور اس پر ساری امت کے علماء کا اتفاق ہوا، اجماع ہی کہہ لیں کہ ہیومن کلوننگ کیا ہے، حرام ہے، قطعاً جائز نہیں ہے ہمارے دین میں۔ تو یہ 2 مثالیں دور حاضر کی ہیں کہ جہاں کسی جدید معاملے یا مسئلے پر ڈسکشن ہوا اور ایک کنسنسس ہوا، ایک اجماع ہوا، ایک رائے پر اتفاق ہوا علماء کا، اور اس کو عام مسلمانوں کے درمیان بیان کر دیا گیا۔ ناظرین کرام الحمدللہ بڑے دلچسپ سوالات اور قیمتی اور عملی سوالات اور ان کے جوابات کسی درجے میں ہمارے سامنے آئے۔ پروگرام کے آخری لمحات میں آخری سیگمنٹس ہوا کرتے ہیں، آئیے ان کی طرف چلتے ہیں۔ قرآنی معلومات کا سیگمنٹ بڑا دلچسپ، ایک ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا ہے، ہم کہیں گے نہیں اس سے تھوڑا زیادہ بھی، وہ تھوڑا زیادہ کیا ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ لکھا ہے اسکرین پر، آپ دیکھ سکتے ہیں قرآنی معلومات کے حوالے سے، وہ 5 صورتیں جن کا آغاز قل سے ہوتا ہے، وہ 5 صورتیں جن کا آغاز قل سے ہوتا ہے، وہ الجن، سورۃ الجن، الکافرون، الاخلاص، الفلق اور الناس ہیں۔ 4 تو مشہور ہیں نا، 4 قل پڑھ لو بھائی، کافرون، اخلاص، فلق اور ناس، لیکن کل کتنی ہیں جو قل سے شروع ہوتی ہیں؟ کل کتنی ہیں صورتیں جو قل سے شروع ہوتی ہیں؟ وہ 5 ہیں۔ الجن یہ ہے 29 پارے میں، پھر الکافرون، الاخلاص، الفلق، الناس، یہ تو سب معروف ہے ہمارے، ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام اس کے بعد حاصل مطالعہ کا سیگمنٹ۔ حاصل مطالعہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن باتوں کو ہم نے تفصیل سے سمجھا ان کا آخر میں ریکیپ، مختصر بیان۔ 3 باتیں حاصل مطالعہ میں ہمارے سامنے۔ پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے فضل عظیم فرمایا، بہت 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 فضل فرمایا، ادھر بھی اور سب سے بڑھ کر کہاں ہوگا؟ آخرت میں انشاءاللہ۔ دوسری بات، نیکی کے کاموں کے لیے باہمی مشاورت پر عظیم اجر کا وعدہ۔ 3 باتیں سمجھی تھی نا، کیا؟ صدقہ خیرات کی ترغیب دلانا، اور نیکی کی ترغیب دلانا، اور صلح کرانے کی کوشش کرنا، ان کاموں میں ہمیں سرگوشیاں یا مشورے کرنا چاہیے۔ حاصل مطالعہ کے ذیل میں تیسری اور آخری بات لکھی ہے اسکرین پر، ہدایت چھوڑ کر گمراہی کی راہ اختیار کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام حاصل مطالعہ کے بعد جائزے کا سیگمنٹ، 3 سوالات، اپنے اندر کچھ جھانک کر جوابات تلاش ہمیں کرنا ہوتے ہیں۔ 3 سوالات میں سے پہلا سوال جائزے کے ذیل میں، کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں اور ہدایات کی پیروی کرتے ہیں؟ وہ تو منافق کفر کی طرف ہی چلا گیا نا، فیصلہ قبول نہ کر کے۔ آج ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے فیصلوں کو دل سے مانتے ہیں اور عمل کرتے ہیں کہ نہیں؟ غور کیجئے گا۔ دوسرا سوال، کیا ہم لوگوں کو نیکی کی تلقین اور بدی سے اجتناب کی تاکید کرتے ہیں؟ ہم امت ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس کام کے لیے برپا کیا گیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، کیا ہم یہ فریضہ امت والا ادا کر رہے ہیں؟ تیسرا اور آخری سوال اس ذیل میں ہے، کیا ہم لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرتے ہیں یا لڑانے کی؟ ایمان والوں کو تو صلح کرانے کو کہا گیا، آج ہم کہتے ہیں ہم کسی سے کم نہیں، اور بھائی تم کسی سے کم نہیں، تم نے کیا کسی کا پیسہ کھایا ہوا ہے؟ تم نے کیا چوڑیاں پہن رکھی ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایمان والے جوڑتے ہیں تو توڑنے والے کون ہوں گے؟ اندازہ کر لیجئے، ایمان والے جوڑتے ہیں، صلح کراتے ہیں، تو توڑنے والے کون ہوں گے؟ یہ آپ خود فیصلہ کیجئے گا۔ آخری 2 باتیں پروگرام کے آخر میں شامل کر رہے ہیں۔ گزشتہ سوال کا جواب، پچھلا سوال ہم نے رکھا تھا آپ کی خدمت میں، اے ہمارے رب ہمیں ظالمین کی قوم کے ساتھ شامل نہ فرما، یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ اے ہمارے رب ہمیں ظالمین کی قوم کے ساتھ شامل نہ فرما، یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ درست جواب ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 47۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 47 میں یہ بات ہے کہ اے اللہ ہمیں ظالمین کی قوم کے ساتھ شامل نہ فرما۔ ناظرین کرام آج کا سوال نوٹ کیجئے گا۔ آج کا سوال، اے ہمارے رب ہم بس صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں اسلام کی حالت میں وفات عطا فرما۔ اے ہمارے رب ہم بس صبر کے دہانے کھول دیں اور ہمیں اسلام کی حالت میں وفات عطا فرما، یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ آج کے لیے بھی سورۃ الاعراف ہی کی ہنٹ یا حوالہ ہے، اور سورۃ الاعراف میں تلاش کیجئے گا 50 آیات کے بعد، درمیان میں کہیں مل جائے گا، 200 آیات ہیں، 50 آیات کے بعد تلاش کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی جواب ملے گا جو اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ناظرین کرام اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے۔ آپ تمام ساتھیوں کو بہت شکریہ، اللہ آپ کے
اخلاص میں، علم میں اور عمل میں ترقی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم سب کو، قاری صاحب کو، ہماری پوری وہ ٹیم جو اسکرین پر آپ کو نظر نہیں آتی اور کیو ٹی وی کی مینجمنٹ کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کلام مبین سے ہمارے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول